کل تجھے تلاوت شروع کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. ہاں جی کیا لگ رہا ہے؟ تمام جڑے ہیں ظالم وہ کس طریقے ایش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تیرا بڑا ساتھی نہیں ہے یہ ہے پر مدد وہ کہہ مدد نال اس نے گمبت دے کے دوجن کچھ جانے مال اس والے دیکھا کہ مکان کے کیا تو یہ اندر آؤں حیران مانا مطلب کس طرح یعنی پڑ جاتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ پھر روندے جاتے ہیں اور پھر کی کہہ رہے ہیں سوال تو جو ہے تو محمد یا ہوتا ہے محمد تو نہیں ہے جی. میں تو یہی سمجھا ہوں جی کہ اس دنیا میں ظالم عیش کر رہے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. پھر وہ کیوں نہیں روندے جا رہے ہیں, وہ کیوں عیش کر رہے ہیں؟ میں تو یہی سمجھا ہوں. ان کا سوال یہی ہے. عیش کرنے سے کیا مراد؟ ظالم ہونا عیش کرنے کے برابر ہے. دنیاوی مفادات جو ہیں ان میں اچھا دنیاوی مفادات کی بہتری کیا اللہ کے مفہوم میں ہے؟ بہتری اللہ کی مدد آ جائے تو دنیاوی مفادات بہتر ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے لوگ تو یہی سمجھتے یہ آپ تو آپ سمجھ آ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے, اللہ کا قرب آ جائے. اللہ نے مسلمان سے یہ وعدہ تو کیا ہے نا استقلال فی الارض کا اور فتح کا. بالکل بجا مسلمان سے بات الگ ہے. اب فی الحال وہ ذاتی واقعات دیکھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ کی تقرر نصیب ہو جائے تو کیا وہ آدمی دنیاوی بہبود میں داخل ہو جاتا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں اتنے 100 سال کے بعد بھی جواب نہیں آیا کہ دنیاوی بہبود تقرر الہی کا ذریعہ ہے یا تقرر الہی دنیاوی بہبود کا لازمی اس میں نتیجہ آتا ہے. کیا مظلوم ہونا اللہ کی منشا میں نہیں ہے؟ اس کے بندے ہوں اللہ کے بہت پیارے بندے مظلوم ہونے کی راہ سے گزرے بلکہ گزارے گئے تو گویا کہ انصار کا لفظ یا بہبود کا لفظ یہ اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے ان کا ظاہری جو جاؤ جلال ہے یہ سب بےمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی مثال دے دی کہ میں نے فرعون کو شان دے دی, آن دے دی, بادشاہت دے دی, سارا کچھ دے دیا, تاج دے دیا, تخت دے دیا, حکم چلتا ہے, اقتدار سب سے ضرور ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جنگلوں میں سے گزر رہا ہے. اب دیکھو یہ بات ہے. اب یہ بات جو ہے اگر یہ 4 مشتے مروانے کا نہیں مقصد ہے تو پھر فرعون کے ساتھ جاؤ. اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ انتظاری کہانی ہے. یاد امام کے ساتھ ہو جاؤ گے, شاہجہاں سے گزر جاؤ گے تو یا بھائی جدید کے کیوں ساتھ چھوڑتے بے وقوفو؟ خلیفہ تو وقت ہے. خلیفہ تو مسلمین تو ہوگا نا, اس میں مسلمان ہوں گے نا.
تو پھر امام کے ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات صحیح آپ نے کہ یہی بات پیغمبروں کے ساتھیوں سے پیغمبروں کے مخالفوں نے یہ کہی کہ ان کا ساتھ دے کے کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ تمہارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، ان کے ساتھ تم نے مہاجری ہونا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ساتھ دینے کا وقت ہے تو لیکن ماننے والوں نے مانا، پیغمبر کو ہی مانا۔ تو اس لیے یہ دیکھ رہے آپ کا سوال پتہ کیا ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے اور مشاہدے میں فرق دیکھا ہے، یہ سوال ہے آپ کو۔ عقیدہ یہ جو آپ کا انتظار ہے کہ بہتری ہوگی، ہم چونکہ مسلمان ہیں، جیسے آپ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا بہتری ہوگی، ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں اس لیے کہ بہتری ہو، تو کیا اگر بہتری نہ ہو تو مسلمان ہم نہیں رہیں گے؟ اللہ دیتا ہے رزق، وہ پیسہ دیتا ہے، اگر تھوڑے پیسے دے دو نہیں مانیں گے ہم، وغیرہ پھر بھی ہم مانیں گے۔ تو فرق کیا پڑ گیا کہ ماننے والا فنکشن کے ساتھ اللہ کو نہ مانے، فنکشن سویت ہی مان لے کہ ہم نے مانا، غریب رکھے تب مانا، دولت مند بنا دے تب مانا، مشکل سے گزرے تب ہمارا اللہ، اگر ہم آسانی سے گزرے تب اللہ، ہم آسانی بھی برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکلات ہے ہی قبول، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہم شرطیں نہیں لگائیں گے، پھر ہم نے مانا۔ اب آپ یہ سوچو کہ آپ لوگوں نے مانا، اس کا ان کا میں ساتھی نہیں ہوں ظالموں کا، لیکن معلوم پتہ لگتا ہے کہ ان کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ ابھی بات سمجھے، سمجھے نا؟ ساتھی اللہ جو ہے یزید کا ہے کہ امام کا ہے؟ یہ مجھے بتا دو، امام کا کیوں برباد دیا؟ مروانے والی بات نہیں ہے، یہ بلندی کی بات ہے، یہ درجات کی بلندی کی بات ہے اور بڑی بلندی کی بات ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ سمجھو نا کہ کیا قصہ کیا ہے، شرار بولابی کا کیا مقام ہے، چراغ مصطفی کے کیا مقام ہے۔ اب وہ لوگوں کو دیکھو یزید کی فوج آپ میں کہتی ہوگی اسی فتح کر کے آ گئے، وہ فتح کر کے آیا ہوگا تو دین دنیا بھر کی نسلیں ہی برباد کر کے آ گئے۔ اب بات سمجھ، تو اب یہ تو اللہ جی کی بتایا مال ظالمین من انصار۔ اب آپ کو یہ ٹربل ہے سوال کرنے والا کہ یہ ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے اللہ، تو حالات زمانہ الی دنیا ہے خیال جہاں سے پریشانی ہے۔ اگر مطلب اللہ جا رہے ہو تو تم اللہ چلو، اللہ کے ساتھ ہو کے چلو، تو چاہے ہنسائے چاہے راضی رہو۔ اب تم اللہ کے اوپر جو ہے نا شرطیں لگاتے ہو کہ یا اللہ ایک کام ہمارے ساتھ یہ کرنا، ہم تو اللہ مانتے ہیں، اچھا اللہ پوچھتا کیسے کیسے مانتے ہو؟ نمبر بار سارا بندہ کوئی نہ مارتا، ایک ضروری ہے سنا کہ تھی بندے مار دو، تھی بندے نے پیدا کر دو، سارا بندہ مارنا کوئی نہ، ابھی اللہ بندہ نہ لیں تیار آتی، سارا بندہ نہیں مارنا، سن دکھ نہیں دینا، سن تکلیف نہیں دینی، سن دنیاوی طور سے آزودہ نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا، ساری بیماری اور صحت مضامین تھی بیماری کرنی ہے، ساری عمر تازہ رہے، صحت قائم رہے، تو اللہ کون ہوے گا؟ اگر تو یہ کہو کہ اللہ یہ ہے، یہ تھوڑی کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشنیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ تھی اللہ نہیں مان سکتے۔ اور جو ماننے والا کیسے مانتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے مانا، ہمیں لے جاؤ ہم نے مانا، ہمارے ماں باپ کو بھی لے جاؤ ہم نے مانا، اولادوں سمیت ساری دنیا کو لے جاؤ ہم نے مانا، رکھو تو لے جائیں گے، ماننا نہیں رکھتا، دولت ہوتا مانیں گے، غریبی ہوتا مانیں گے، بلکہ عزت ہوتا مانیں گے، خدا نخواستہ ذلت ہو تب بھی ہم۔
اگر تو یہ بات راضی ہے اس بات پہ تو پھر تم نے اللہ کو مانا، اور اگر کچھ شرائط ہی تم نے لگائی ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہم مانیں گے، دولت دے تو ہم مانیں گے، سارا بندہ کوئی نہ مارے تو پھر ہم مانیں گے، بندے کو نہ مارے تھوڑا جی ہوتے اپنے برنگ اپنے محبوبہ نال لے جاتا ہے تو بندہ تو چھڑ رہا انہیں آج تک نہیں چھڑا انہیں، تو یہ تو میں قبول کرو نا، وہ تو ایسا ہے جو اپنا اس نے اپنا کھیل کیا تھی بھی آپ منگا دے شرائط آپ رکھ دے، اس نے شرائط آپ نہیں رکھی ہے کہ 60 سال کے 50 سال ملیں گے اس کے اندر تم نے رہنا ہے اور چلے جانا ہے، تو ماننے والے کو ماننا ہے، تھی وہ ماننے والے ہو کہ جس کو مان رہے ہو شرطیں اس پر تم لگا رہے ہو، یہ تمہارا فرق ہو گیا۔ اگر مشاہدے اور عقیدے میں فرق ہو جائے تو عقیدہ کام رکھنا چاہیے، عقیدے کی بات ہے اسی 700 بندے مل کے دعا کر دے رہے ہیں مریض واسطے کہ یا اللہ یہ مریض بچا دے، یہ تو بڑا اچھا مریض ہے، اور سارے خاندان کا بعد چشمے چراغ سی جی بڑی دعا کی تھی، وہ اصل کھلی سی پھر بند ہوگی تو بند ہو جائے، تو اس میں آپ کا دقت ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نہ مرو اور باقی دنیا ساری مرتی چل جائے، یا دنیا ساری زندہ رہے تو تھی مر جاؤ، تھی مرنا نہیں چاہو گے، تو اللہ نے دخل رہا دنیا میں اور مرے کوئی نہ دخل کیسے رہے، یہ تھی مانو گے؟ اس واسطے جناب یہ بات ہے کہ اللہ کو آپ لوگ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو کہ ہم نے اللہ کو مانا، عزت دے ذلت دے، موت دے زندگی دے، حیات ہو ممات ہو، ہم نے مانا۔ آپ بات سمجھیں، کافروں کو مطلب جس مقام پر رکھے ہم نے اللہ کو مانا، ورنہ آپ یہ اندازہ لگا لو مسلمان کو کتنے بڑے پکے عقیدے والے مسلمان تھے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں مطلب آپ یہ شامل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہے، فرشتوں کے ساتھ ہونے کا تو اکثر ہی یہ ذکر ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، ہوتا تھا۔ اگر کسی جنگ میں حضور پاک کی موجودگی میں اگر کوئی شکست ہو جائے اور ایمان پھر قائم رہے تو یہ بڑے ایمان والوں کی بات ہے، اس لیے ان لوگوں کو آپ داد دیتے ہو، یاد کرتے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہو کہ ان لوگوں کو فتح ہو شکست ہو ان کا عقیدہ جو ہے متسلسل نہیں ہوا۔ صلح حدیبیہ میں لکھی جا رہی ہے، لکھو، انہوں نے کہا جی دیکھو یہاں پر نام لکھو گے محمد رسول اللہ، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ رسول اللہ نے جھگڑا مارا، محمد نے عبداللہ رکھا، اب زیادہ کام جتنے بھی تھے اس وقت وہ تو برم ہو گئے گرم ہو گئے، یہ ٹائٹل ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا؟ وہ کہا چلو آپ کہتے ہو ٹائٹل رکھو یا نہ رکھو، ہم تو پھر آپ کے ساتھ۔ یہ بڑے ایمان کی بات ہے کہ نبی پر ایمان لائے اور اگر نبی نبوت کا ڈکلیئر مائنس کر رہے تھے پھر بھی ایمان ہے، آپ نبی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے، آپ نبی نہ ہو تب بھی ہمارا، آپ آ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ لوگوں کا تو چونکہ ہم بہت دور آئے ہیں زمانے میں، ہمارا کی جائے ذرا پیسے کام ہو جائے تو ایمان خراب ہو جاتا، کوئی بیمار مریض ہو جائے، یا نہ ہو کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بے وقوف آدمی، یا اللہ اتنی میں کاریں دیکھتا جا رہا ہوں مجھے بھی کار دیں، یا اسے بھی سن دوسری دعا یا پھر مجھے اندھا کر دیں، جب تک نظر آتا ہے نا ان کا دولت تو میں اپنی غریبی برداشت نہیں کر سکتا، جہاں سے ایمان زلزل ہو گیا۔ تو اب یہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں ہے، ان کا مدد نہیں کی جائے گی، ادھر دیکھتے ہیں ظالم جو ہے وہ براجمان ہے، ظالم جو ہے وہ قابض ہے بلکہ غاصب ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دور اگر مسلمان بھی مظلوم چلے آ رہے ہیں، کچھ اسی کا نام شکوہ ہے، شکوہ لب پہ آ جائے تو جواب شکوہ پہلے پڑا کرو کہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ تم پوری کرو، اور اس دنیا کے اندر اگر ایسا وقت نہ ہے کہ اسلام جو مسلمان پاتے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ کیا کرو۔ اب اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے یا اسلام کے اندر ماننے والوں کا جائزہ لیا جائے، تھوڑا سا سوچا جائے آپس میں بیٹھ کے، بتانے والی کسی کی بات نہیں کہ اسلام میں کہیں لکھا ہوا چوری کرو، میرے خیال نہیں لکھا ہوا،
کیا مسلمان چوری کرتا ہے؟ کوئی چوری کرتا کیا ڈاکہ لکھا ہوا کرو؟ کیا وہ تمام گناہ جو نہیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں؟ کیا اس سماج جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں پرانا سماج تھا جس پر بستیاں غرق ہوتی تھی، اس کے کو گناہ ہوتے تھے، اس لیے کہتے ہیں بستیاں غرق ہو گئی، اللہ کا ایک آواز ہے غرق ہو گیا، ایک آج سوا غرق ہو گیا، ایک ادھر سے ادھر کر گیا. کیا وہ تمام باتیں من جملہ صفات موجود ہیں اس دور کے اندر؟ وہ تمام واقعات ہو رہے ہیں. کیا بچے ماں باپ سمیت مل کے اب گناہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بدلے میں آپ نے اس کو خاندانی یا سماجی ضرورت نہیں رکھا ہوگا VCR کا نام؟ یہ بہت ضروری ہے اس دور کے اندر. تو یہ مطلب سارے جو ہے مل کے جو واقعہ ہو رہا ہے یہ غرق ہونے کے قریب ہے کہ نہیں بات؟ اگر نہیں ہو رہا تو یہ سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے. کافر نیکی کرے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو یہ برباد ہے. وہ تو ہائی کافر مانتے نہیں ہے، اس کو تو انجام نہیں خوفناک ہے، اس کو تو ہم نے پہلے آگ تیار کر رکھی ہے. اور تم جو مطلب دعویٰ لے کے بیٹھے ہو کہ جنت میں جانا ہے، اور ہمارے لیے مطلب کیا حور و مقصورات و بالخیام وابی اعلیٰ رب الجماعت کو تمہارے بہت کچھ ہے نا بات. ہم شاہ اللہ المکنون پتہ نہیں کیا کہ تم نے پڑھا ہوا سارا اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اس کے انتظام میں جا رہے ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری کیا حالت. اپنا جائزہ لو، آپس میں بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے کیا زندگی میں وہ کام جو تم نے کیے ہیں اور نہیں کرنے چاہیے تھے ہیں؟ کیا وہ کام جو کرنے والے تھے اور تم نہیں کر سکے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ باتیں نکالنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے روبرو جا رہے ہو. کیا کچھ نئی باتیں داخل کرنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جا رہے ہو. اب اس سے پہلے کہ تم اللہ سے کچھ تقاضا کرو یہ بھی دیکھو کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ پر تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کو سکو. جب یہ دیکھو کہ وہ کہ آپ بستر آپ سو لو، آپ ادھر بیٹھے، آپ آئے ہو بیٹھ جاؤ. تو یہ کہ شاید کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہے. تقاضا اس سے کرنا ہے، ڈسپلن اس کا ہے. یا یوں کہو کیا آج کا مسلمان یا آپ مسلمان یہ آئیڈیل جو اسلام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انسانیت کے طور پر کتنا باقی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اخلاق کو مطلب تم اس کے برعکس چل پڑے ہو؟ کیا اسلام کو لے لو، اسلام کہتے ہیں کہ یہ دین صداقت کا دین ہے، ایسی بات ہے نا. صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، صداقت اور امانت کا دین ہے. کیا یہ دین کے دعویٰ کرنے والا آج کا انسان صداقت میں داخل ہے؟ جو اس دین کا دعویٰ رکھتا ہو، مسلمان بھی ہو، سچ نہیں بولتا، عام سمپل سچ، سادہ سچ، تو اسلام میں کیا داخل ہے؟ میرا خیال ہے جن لوگوں کو اللہ نے تکلیف میں رکھنا چاہیے تھا وہی لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. آپ بات سمجھے؟ کیونکہ جو ماننے کے بعد نہیں مانتے، اور مطلب جو اتنی خوبیاں اسلام کی غالباً موقع میں کرتی جا رہی ہیں. اس لیے آپ لوگ جائزہ لو کہ ویسا ہو کہ کلمے کی کمی ہو ان قوموں میں، اخلاق وہی ہو، اور آپ لوگوں کے بعد کلمہ اور اخلاق نہ ہو. کیا ہونا چاہیے نا؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آپ لوگ اپنے اسلام میں داخل ہو صفات کے ساتھ. وہ صفات ضروری ہیں. اسلام لفظ نہیں ہے، اسلام خالی اللہ کلمہ کا نام نہیں ہے، وہ تمام ضابطہ اخلاق کا نام ہے جو ہر دور میں لازمی ہے انسان کے لیے. تو آپ دیکھو گے یہ قوم سارے ضابطہ اخلاق میں داخل ہو جائے، جس دن آپ یہاں سرمایہ رکھ کے چلے جاؤ، گھر سے باہر چلے جاؤ اور اس کے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو، پوری قوم امیر ہو جائے گی، پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. آپ سے جب سچی بات بتا دو بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ بتاتے نہیں ہو تو دوسرے کہتے ہیں تو بڑا وال ہے، اور بے ترتیب ہو جاتی ساری قوم.
اس سے پوچھتے تو کیا کرتا ہے, تیرا ذریعہ معاش کیا ہے, بتاتا کون نہیں, کہتا یہ رشوت لیتا ہے. مطلب یہ کون ساری دوسرے پر ایک دوسرے کی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بےایمانی کی کہانی چلی جا رہی ہے. مربوط قوم بنتی نہیں ہے, ورنہ 10 آدمی مربوط ہو جائیں تو قوم بن جاتی ہے. عبادت نہیں ہے, عبادت فکر بھی نہیں ہے, عبادت کردار بھی نہیں ہے. آپ یہ دعا کرو کہ آپ کے اندر سود پیدا ہو جائے. آپ کا مطلب جو مسلمان لوگ ہو نا, ذرا 2 بھائی ذرا بڑے ہو جاتے ہو تو مکانوں کے اندر دیواریں بنا لیتے ہو, بھائی سے الگ ہو جاتا ہے, قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم نہیں بنی. اور سنا میں نے یہ کہ اسلام کے مسلمانوں کے ملک میں تیل نکلتا, آپ نے بھی سنا ہوگا, سارے ملک مسلمانوں کے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مسلمان غریب ہیں. تو ظالم کون ہوا آپ بتاؤ؟ مسلمان ظالم ہوا. وہ تیل جس کے بعد نکل رہا ہے, ساری دولت جس کے پاس ہے مسلمان ہے, ساری غریبی جس کے پاس ہے وہ بھی مسلمان ہے. ظالم کون ہوا؟ مسلمان. اب مسلمان ہی ظالم, مسلمان ہی مظلوم, تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون مسلمان ہے کون منافق. اس لیے یہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے, فکر نہیں کرو. اس امت کا جیسے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو کے رہے گا. اب یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ نہیں سکتا کہ ایک نبی کو ماننے والے ایک لوگ وہ جن کی چراغ میں بھی تیل نہ ہو رہے, وہ لوگ ہیں جن کا تیل یہودی استعمال کرتے ہیں. یہودیوں کے ٹائم میں تمہارا تیل استعمال ہوتا ہے, اور وہ ٹائم مسلمان علاقے پہ چڑھتے بھائی بربادی ساری ہو رہی. تو آپ دعا کرے کر یا اللہ بندے میں مسلمانوں کے علاقے سے تیل غائب کر دے, انہیں غریب کرے تاکہ یہ قوم بن جائے. یہاں کے حالات دیکھ لو, کیا یہ قوم اتنی اس قابل نہیں ہے کہ 2 غریبوں کو روٹی کھا کے مرتا ہے نا. یہ بس یہ ظالم ہو گئے لوگ. دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائے, تمہارا مشاہدہ اور تمہارا عقیدہ برابر ہو جائے. فی الحال نہیں ہوا, زندگی کے تقاضا اور جا رہا ہے, دین کے تقاضا اور جا رہا ہے. ہاں جی آپ بولو. دعا ہی سے کام چلے گا جی؟ مشاہدہ نہیں, عمل سے کام چلتا ہے. عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, آپ یوں عمل کرو تاکہ آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے. جب آپ دیکھو کوئی شخص اپنے سے غریب, اس کو اپنی دولت سے کچھ پیسہ نکال کے اسے دے دو تاکہ اس کی غریبی میں وہ آرام آئے. یہ کام کرنا شروع کر دو, بس آپ کے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو آپ سے زیادہ امیر ہے اس کی دولت کی طرف رجوع ادھر دیکھو, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے, وہ کسی غریب کی مدد کرے. آپ کے پاس جو بھی ہے چیز ہے, جب نہیں ہوا تو کم از کم الفاظ سے اس کی خدمت کر دیں. تو اپنے سے کم جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ خدمت کریں. اپنے مال میں ان کا حصہ رکھو جو مال سے محروم ہے. مال چاہے تمہارا خیال ہی ہو, بھائی یہ کام کرتے جاؤ کہ اللہ یہ کہ وہ وقت آ جائے جب تم قوم کے امیر ہو جاؤ کہ امیر المومنین بن جاؤ, تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ غریب ترین اور امیر ترین کے درمیان کم ترین فاصلہ ہو. جب فاصلہ بالکل کام کر دو گے غریب اور امیر کے درمیان, سمجھو قوم بچ گئی. اب غریب اور امیر کے درمیان بہت فاصلہ ہے. غریب 5000 سال میں بھی تیار نہیں کر سکتے جو امیر کے پاس جو مال ہے نا. آپ تو لوگ ملین کے حساب سے بھی نہیں ماپتے, ملین کے حساب سے ماپتے. یہ آپ کی بات بھی ہے, یہ بینکوں کو جاننے والے سے پوچھا کرو تو لاکھوں کی بات ختم ہو چکی ہے, کروڑوں کی بات کرتے ہیں. عام چھوٹے چھوٹے بینکوں میں چھوٹے چھوٹے آدمی کا کاروبار جو ہے ملین کے حساب پوچھو ان لوگوں سے, یہ فگر یوں ہی رکھتے آتے ہیں بینک میں. کتنا اکاؤنٹ ہو گیا؟ 4 ملین ہے اس کا. اب ملینس کے حساب سے کاروبار چلتے, ملین کا مانا 10 لاکھ. اسٹیٹ کے معاملات جو ہے بلین ٹریلین کے حساب سے چلتے ہیں. وہ نا 570 روپئے بس آپ نے ختم ہو گیا تھا, آپ کا زمانہ آپ کا زمانہ نہیں رہا, اب ملنے کے زمانے آ گئے. امیر ہوگی قوم میں, قوم میں امیر ہو گئی, بندے غریب ہوتے جا رہے جس کے عیبوں میں تاچا ہے.
اس لیے اتنی کام کرو، آپ اس کی مدد کرو جو محروم ہے، جو آپ کو نظر آئے، اور دعا کو کہ شاید باقی لوگوں کو بھی توفیق ہو، ضرور مدد کیا کرو اس کی، کہ اس کا کیوں مدد کرو؟ اس لیے کہ یہ معروم آدمی جو ہے، مظلوم آدمی جو ہے، کہیں اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے، اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تیرے اوپر عقیدہ جو ہے اس کا متزلزل ہو جائے گا، اس لیے مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مدد کروں، اور اس کو کہو کہ بھائی غریبی بھی آ جاتی ہے، امیری بھی آتی ہے، کوئی بات نہیں، ایمان ضائع نہ کرو، غریب اس لیے مدد کرو کہ غریبی اس کو کافر نہ بنا دے، ضرور مدد کیے کرو۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا وہ غریب کہتے ہیں اس کو، جس کی تمنا زیادہ وہ غریب نہیں ہے، جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا ہے۔ لالچ میں تو آپ بھی بڑا غریب ہو، لالچ کی بات نہیں ہے، حالات کی بات ہے۔ اور بولتے ہیں یوسف چودھری، اب بولو آپ کے پڑوسی کی کیا حال ہے؟ اس سے پوچھو کیا کہتے ہیں پڑوسی، پوچھو۔ یہ دور کی تسلیم کا نظام ہے، جس سے آپ کہہ رہے تھے غریب اور امیر کا مسئلہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں یہ جو امیر غریب کا چکر ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے آ رہے ہیں۔ اس کا کوئی منصفانہ نظام جو ہے تسلیم کا دور کا، منصفانہ جی منصفانہ سے کیا مراد؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دولت مطلب کہ غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے، موجودہ حالات میں اس کا کیا حال ہے اس معاشرے میں؟ آپ نے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کی بات، ہاں ایک تو عمر فاروق کا دور تھا نا، ہاں، ایک تو خلافت راشدہ کا دور گزرے، وہ انہیں آج کے خلافت راشدہ اور آج کے دور کا جو فاصلہ ہے وہ کم کرو، فاصلہ تو کم نہیں ہو سکتا۔ جغرافیائی کچھ ویسے فاصلہ کم کرو، اس پیٹرن پہ چلاؤ، تمہارے پاس پیٹرن آ چکے ہیں سارے، اس حکم کے مطابق چلاؤ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چلاؤ، ارشاد نبی کے مطابق چلاؤ، اپنی عاقبت کے حوالے سے چلاؤ، یہ جان تم نے رہنا ہے اس حوالے سے چلاؤ، اس سے پہلے تو تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کرو۔ اب تربیت کے لیے ایک تربیت دینے والا ہو، کرنے والا ہو۔ اب یہ کچھ کام یا تو اللہ کے کرنے والے ہیں تو پھر تو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ اپنے کام آپ کرتے جا رہے ہیں۔ جو آپ ہی کرنے والا ہے تم عقیدہ رکھو، احساس رکھو، تیاری رکھو، کوئی اور کرنے والا کرے گا سارا کام، اگر کوئی آئے گا اور آ کے اصلاح کر دے گا، ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سارے واقعات ہو جائیں گے، محروم بھی چلا جائے گا، مظلوم بھی چلا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا یا وہ صاحب نہیں تشریف لاتے، پھر تم لوگ کیا کرو؟ اگر تم غریب ہو ذاتی طور پر تو اپنے سے کوئی کم غریب لاؤ جو تم سے زیادہ غریب ہو، اس کی مدد کرو، جب تک وہ نہیں آتا جو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کرنے والا ہو، یا تم بن جاؤ اس مقام پر، الیکشن لڑنا پڑے گا یا کچھ اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ واقعہ نہیں آتا پھر بحث رہے گی، پھر بحث رہے گی کیا جمہوریت اچھی ہوتی ہے، کیا ڈکٹیٹرشپ اچھا ہوتا ہے، کیا زیاد کی باقیات اچھی ہوتی ہیں، کیا وہ جمہوریت کے واجبات اچھی ہوتی ہیں، کیا حکومت اچھی ہوتی ہے یا اچھا ہوتا ہے، یہ سارے باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے بہتر بات کیا ہے، اگر آپ نے سے کسی کو غریب دیکھو تو اس کی مدد کرو، اور اگر تم کو بھی غریب ہو جاؤ تو قبول کر لو اللہ کے نام سے، تمہاری آسانی ہو جائے گی۔ کہ اگر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو خلیفۃ المسلمین غریب ہے تو خلیفۃ المسلمین کو غریب ہی رہنے دو، خلیفۃ المسلمین کی مدد نہ کرنا، مہربانی کرنا کہ خلیفۃ آپ بہت غریب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کر دیں، وہ خلیفۃ المسلمین کی ڈیوٹی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ کوئی دعا ایسی کرو کہ اس قوم کے اندر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کبھی ایک امیر اس قوم کا ہو جائے، ناممکن بات نہیں ہے۔ جنا ایک آدمی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ بندہ تھا، نہ پرندہ تھا، ایک آدمی تھا، ٹھیک تھا، اور لوگوں کو ترقی تھا ہوگا، نہ وہ جمہوریت تھی، نہ وہ مظلومیت تھی، نہ وہ کیا تھا،
یعنی کہ ہندو اکثریت کے اندر ایک مسلمان اقلیت تھی. اب کمال کی بات ہے، یا تو اکثریت ہندو ہوتے ہیں لوگ، وہ فیصلہ کرتے ہیں ہندوستان کے توڑنے کا، پھر تو بات اور اقلیت کا فیصلہ ہے. اقلیت کا فیصلہ جو ہے نا، متحد فیصلہ، یہ اکثریت کو توڑ گیا. جمہوریت ایسی آئی کہ جمہوریت کو توڑ گئی. اب یا تمہارے میں کوئی ایسی اقلیت پیدا ہو جائے کہ جو آپس میں متحدہ اقلیت ہو، تمہاری وہ بھی نہیں، نہ سنی شریف نہ شیعہ شریف، یہ سارے کے سارے مطلب شریف ہیں. بلکہ مطلب یہ واقعات ہوئے بڑے متعارف نواز شریف کا نام لینے کے لیے میں نہیں لوگ تو یہ سیاسی لوگ ہیں، کبھی ایک شریف اور کیا نام لو، میں نہیں لیتا. تو مدعا یہ ہے کہ چلو وہ بھی شریف. تو مدعا یہ ہے کہ سارا جھگڑا ہے. جب تک آپ لوگ ایسی اقلیت نہیں پیدا کرتے جو متحدہ ہو، چاہے 4 آدمی کی ہو، اس کا بھی فیصلہ جو ہے نا اقلیت پر حاوی ہو سکتا ہے. تو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے مانا، کس کو مانا؟ قائدانہ سے فقہ نہیں پوچھی، قائدانہ سے ترجمہ نہیں پوچھا، کلمہ نہیں سنا پورا، نہ اس کے مطلب وطر کا نہ دعا کرنی سنی. اس نے میں یہ پکا پتا، اس کو نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. مدعا کہ واقعات ہی ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سونپا، یا حالات نے اس کو سونپا، یا ایک مستقبل، آپ کا مستقبل جو آپ لوگ تھے، آپ کو ایک ملک دینے کے لیے اس کو کیا سوچا کہ ایک اس کو بدت فکر عطا ہوئی، لیڈرشپ عطا ہوئی، اور ساری قوم کا ایک امیر المومنین بن گیا. حتیٰ کہ ملک یا گھر کے نام پر، گھر لینے کے نام پر گھر چھوڑ کے آگے لوگ. اور یہ بڑی بات ہے. آپ کی بات میں تھوڑا تضاد ہے، یا اللہ نے مقرر کر دیا یا حالات. یہ میں کہتا ہوں، یہ تضاد نہیں، آپشن دیا آپ کو. تضاد سے میں بچاؤں، کیونکہ اگر آپ کہو گے کہ اللہ نے مقرر کر دیا، آپ کہو گے کہ بندوں نے کیا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بندوں نے کیا تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے کیا. آپ یہ کہو گے کہ لا الہ کے نام پر پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ پاکستان جو ہے وہ بنا تھا معیشت کے لیے، معاشیات کے لیے. یہ تمہاری بحثیں ہیں، آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں. جن کتابوں کو تم پڑھتے رہو وہ ہم لکھ چکے ہیں. ختم ہوگی بات. جیسا مانتے ہو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ذریعہ کون تھا نافذ کرنے کا. قوت نافذہ بعد میں دریافت کرو. نافذ آدمی دیکھو کہ سارے دلوں پر نافذ تھا. میں یہ بات کروں، آدمی بات کا تم اس سوچ کا موقع دیا. تضاد کی وہ مطلب ہم رکھ کے فیصلہ پکا کر دیں. آپ آتے ہیں تو قوت نافذہ دریافت کرو. اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ قوت نافذہ ہے تو پھر انتظار کرو کہ یہ کیا بات تھی، مشیت کیا ہے. وائی واز دس کنٹری کریٹڈ. پھر اس مشیت کے اندر دریافت کرو کہ تیرا ہونا کیا ہے. یا وہ ہونا، ایک بات یہ سن لو کہ جب انسان پر عمل واجب ہو جائے تو بے عملی جو ہے یہ انکار ہے. جب بے عملی لازم آ جائے تو عمل گستاخی ہے. اب یہ بات دل میں یاد رکھیں، اور یہ نہ کہنا میں نے ضرور عمل کرنا ہے. مجھے دشمن کا کام قریب لگا ہوا، وہ کہتے میں اذان کہوں گا، پاگل آدمی چپ کر کے ایک بار پڑھ لیں اس کو، یا وہ دشمن کہتے نہیں یہ کہتے ہوتے تو میں نے اذان زور سے کہنی ہے، یہ مخبر ہے. تو دین کے نام پہ دشمن کے مدد کرو. اس لیے جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع، جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع. حکم کس کا؟ اس کو نافذ کرو. اب تم اپنے نام کے حکم پر چل رہے ہو، نام تم نے اسلام رکھا ہوا. اگر اسلام کے نام پر چلتے تو اسلام جو ہے نا ایک جگہ سے اور بولے، دوسری جگہ سے اور بولے، یہ تو کام نہیں اسلام کا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس وقت بھی یہ لوگ ماننے شروع ہو گئے اس میں پہلا کام ہو جائے گا امیر المومنین، خود ہی آ جائے گا. مطلب اگر مکھن خالص ہو گیا تو یہ نام ہوئے گا امیر المومنین. ابھی ملاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی اپنا اعلان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، آئی ایم ٹروتھ، دوسرا میں ٹروتھ، تیسرا اور ٹروتھ. صداقتیں ساری الگ الگ ہیں. صداقتیں الگ الگ ہے تو صادق کون ہے پھر؟ اس لیے مطلب یہ بات واقعہ ادھر ہوگی. اب اس بات پر غور کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 47 میں وحدت جب قیادت میں آ گئی تو اس وقت یہ قوم ایک تباہی تھی ہندوستان کے لیے. وہ آ کر اپنے ہندوستان کو آج تک کانپ رہا ہے. نہرو خاندان سارے کانپ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصے اکٹھے نہ ہو جائیں.
اور آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف اکٹھے ہو گئے تھے. لڑائی جنگ کوئی تو بعد میں تھا. آپ لوگ کو سمجھنے کو جو لوگ زندہ تھے وہ کہتے ہیں دفتر کے اندر پن لگانے کے لیے درخت کی کانٹے لگایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی ہے. اس کے بعد کٹھیاں بنائی آپ نے. خیر میرا مطلب اس وقت حالات ہے بعض کے حالات ہمارے بدل گئے مزاج ہے، بعض اللہ کی مہربانی کرنی. اس وقت یہ حالات تھے. اور قوم جو ہے نا اپنی حویلیاں چھوڑ کے آ گئی، واقعات چھوڑ کے آ گئی. پھر قوم گئی ہے صرف اکٹھا ہونے کی نیت سے مکان چھوڑ کے مکان کی تلاش میں پھر رہے. بہت دیر تک لوگ پھرتے رہے لیکن دشمن کہاں پر ہے. بادل پھر آپ کو بادل کا تھوڑا سا مطلب جلوہ نظر آیا یہ 65 میں فیصلے کی جنگ میں. اس وقت مطلب آپ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی مطلب ایوب نے کہا آپ نے ماننا. دشمن کے اوپر یہ کرو لا الہ کہتے ہوئے مطلب یہ کرو، اس کو پتہ لگ جائے کس قوم کو للکارا ہے. آپ کے وہ 10 دن جو ہے نا محفوظ رہے جرم سے آپ لوگ، اور اس میں مطلب آپ بنا میں رہے کچھ آپ بچت ہوگی. بعد اس طرح کے اور واقعات آ سکتے ہیں یا آتے رہے. تو یہ قوم جو ہے نا ایک لیڈر کو ماننے کے لیے ہم حال تیار ہیں. جھگڑا ہمارے یہاں صرف یہ ہے قیادت کا کہ قیادت اتنی زیادہ ہو گئی کہ قیادت ختم ہو گئی. مطلب یہ کہ ہر آدمی قائد بن گیا، قوم ساری قائد ہے، قوم ہی نہیں مل رہی آج کل. ہر بندہ جو ہے اس کو یہ قوم لیڈر ہے. ہر بندہ ہر دوسرے بندے کچھ سے کچھ کر رہا ہے، کچھ سے کچھ سمجھا رہا ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے سے جا رہا ہے اور کچھ سے کچھ نقصان پہنچا رہا ہے ہر آدمی دوسرے کو. اس لیے یہ قوم جو ہے نا اس کا وہ عقیدہ جو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آپ کہہ رہے ہو وہ نہیں آ رہا. ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن بڑی سادہ کی بات ہے، بڑی سادہ کی بات ہے کہ ایک جب کبھی ایسا امیر نافذ ہو جائے اللہ کے فضل سے تو وہ اس کو اگر اللہ کے خوف ہو اور عاقبت کا خیال ہو تو وہ اپنا معیار کام کر دے. تو یہ جو ہوتے ہیں چاپلوس قسم کے سیاسی بدلے میں سارے گواہ کرنے والے یہ سارے کے سارے سادہ ہو جائیں گے. قرب سلطان مانگنے والے سارے سلطان سادہ ہو جاتے. مگر کہ امیر کا سادہ ہونا، امیر مومن کے سادہ ہونا اس بات کی بہت ضمانت ہے کہ درباری سارے سادہ ہو جائیں گے. اور اس لیے مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب دختر اختر کا آپ کا جو ہے نا نکاح اور آپ کا جہیز دیکھو جو تھا وہ جہیز دینے والے کے پیغمبر اسلام و مالک و کائنات کے کسی کے مجال میں مطلب اس کے آگے انحراف کر جائے. کوئی صاحب امر بندہ اس نے آج تک یہاں ہمارے ہاں یہ بات ہو رہی ہے آج تک اس نے کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا جس سے مطلب یہ ثابت ہو کہ یہ سادہ بندہ ہے. اور ایک دفعہ مطلب یار صاحب مرحوم سائیکل پہ گئے تھے فوٹو کھنچوانے کے لیے کار کے دفتر تک، یاد ہے آپ کو؟ پھر اس کے بعد وہ واقعہ بھی آگے پیچھے ہو گئی. اگر سائیکل پہ جاؤ نا سائیکل پہ تو چلتے رہو. ایک دفعہ مزدور قادر بدلے پہ گئے تھے سائیکل پر تو چلتے رہو جاؤ. اگر سائیکل لازمی کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت ساری کاریں بدلے میں تکلیف سے بچ جاتی. اب بات سمجھ رہے ہیں یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو امیر جو ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ جب تک سادہ نہ ہونا اس وقت وہ سادہ ہو تھوڑی بہت لفظ چل جاتی ہے. مطلب آپ ہوٹل میں جمع نہیں ہوں گے چلتے جائیں گے وہ سادہ ہو جائے قوم میں غریب ہو جائے. جب امیر سادہ ہو جائے نا تو پھر یہ ہوٹلوں کا ریٹ شیٹ سب تقریباً مفت کا جمع جاتا ہے. امیر کی خوبی ہوتی ہے. ایسے لنگر اس کا نام لنگر کا تصور. لنگر کی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک جگہ کوئی مطلب مسافر آیا کسی بستی میں مجھے پتہ کیا کہ یہ کوئی لنگر کھانا ہے. جا کے گیا بڑے شاندار کھانے اس کو ملے بڑے. مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں دیکھا تو ایک شخص ہے وہ جو کی روٹی ہے پانی سے بھگو کے کھا رہے. واپس آیا لنگر کھانے کے انتظامیہ کا کہ دیکھو یار اتنا بڑا لنگر تقسیم کیا ہے اتنے بڑے آپ نے کھانے کے لائے. وہ جو بندے بھوکا بیٹھے ہوئے درویش اس کو کھلاؤ. واضح ہے کہ یہ اسی کا لنگر ہے. اب وہ امیر المومنین ہے اور ہم کے ساتھ زیادہ ہے ہمارا نام حسن ہے اور وہ ہمارے علی مرتضیٰ ہے. مدعا یہ کہ یہ حیبت. اب جو کی روٹی کھا رہا ہے اس کی حیبت تم دیکھو کہ اس کے سامنے کون ٹھہرے. غریبی نہیں ہے مالک ہے ٹھہر نہیں سکتا کوئی آدمی. یہ ایسے بل حیبت تاری ہوتی ہے بادشاہ کی. اور بادشاہ اگر آپ کے پاس پرائیویٹ فنڈ رکھے تو بادشاہ راضی کا گرک ہو گیا کہ واپس مجھے پوچھا جائے بینک جو ہے اگر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جائے تو شاپنگ کرنے لگ جائے آپ ہی مطلب کاروباری ہو جائے ادارہ تو پھر ختم ہو گیا ملک کے.
یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کاروباری لوگ ہیں. ان لوگوں کو اس سے بھی بڑے آپ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یا تو یہ پیڈ ادارہ ہو تو بندہ جس سے ملازمت ہوتی کمپٹیشن کر لو. ایک سول سروس اکیڈمی نہیں دیا بنا لو. ایک بادشاہ کا مطلب ہونا ہے امتحان, پورا کوئی امتحان ہو جائے, پورے کا پورا واقعات ہو جائے, اسی تنخواہ ہو جائے گی. شرط یہ ہے اسی تنخواہ ملے گی. اس کے علاوہ جو پراپرٹی ہے وہ آپ کے دکان سے مت ہو جائے. یہ مجال ہے بات سمجھنے. تو مدعا یہ ہے کہ ایسے واقعات ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہو رہا. یہ سارے کے سارا پلٹائی لافظ ہے, دھوکہ ہے. اور اسٹیٹ کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. بے شمار زمینیں الاٹ ہوتی ہیں مفت. بے شمار واقعہ فوجیوں کو کتنی بڑی کالونیز دے دی گئی ہیں, کہاں کہاں مطلب پہنچا دیا گیا. اس لیے پھر استحصال ہوتا ہے نا. لیکن مشکل کوئی نہیں ہوتا. اللہ جب چاہے گا اسٹیٹ میں ہو جائے. ایک زلزلے کی بات ہے, سب صاف ہو جائے. اور زلزلہ کتنی بتا سکتے ہیں. زلزلہ میں تیرے خیال میں آئے, اگر فزیکل آ گئے تو اور سخت ہو جاتا ہے. خیال میں آ جاتا ہے. اچھا ہے یہ تو انڈیا مر گیا نا. اگر انڈیا دھمکی دینے لگا تو وہاں تک سارے مومن ہو جاتے ہیں. انڈیا فوجی یہاں پر لگا دے, اعلان کر دے, ایک دو توپے چلا دے اور سارے سٹ ہو جاتے. بسم اللہ وہ آ رہے بغم دوڑ مچ جاتی. کچھ وہاں تو ہندو ہی محفوظ کرتا ہے ہمارا. کون کرتا ہے؟ کافر. ایک کافر ہی بےمان ہو گیا. کافر صحیح کافر نہیں رہ گئے. اس لیے مجھے خراب ہو گیا کام. کافر سچے کافر نہیں رہ گئے, اس لیے ہم بھی محمد سچے نہیں رہ گئے. ادھر کوئی کام کا بندہ نہیں آیا آج تک. ہندوؤں کے زمانے میں آپ کو پتا ہے نا, بڑا پکا اسلام رہتا تھا. آپ کا مقابلے ہوتے تھے ہندوؤں کے ساتھ. اسکول ہوتا پورا ہندوؤں کا, 4 مسلمان ہوتے اور سارے اسکول کو آگے لگا دیتے. بستیوں کی بستیوں میں 10-12 مسلمان ہیں بستی ساری میں. کدھر شریف پورا ہو گیا تو کدھر آپ کا گجرات ہو گیا تو کیا کیسا حال ہو گیا. کون کون سے علاقے ہیں, امرتسر کے علاقے, وہاں مسلمانوں نے بگا دیے سب کو. تو اب آپ بھی ان لوگوں میں مل ملا کے پیسے کے پرستار ہو گیا. جس آدمی کے پاس بیچارے کا بارڈر پر زمین ہو, ایئر کنڈیشن مکان میں آیا ہوا, اس کے اوپر مطلب شیشے لگے ہوئے ہیں, کیا کرے گا؟ جنگ کیوں کرے گا پاگل؟ کہ جنگ کی بات کر, ابھی تو مکان میں آیا, بارڈر پر مکان ہے, کشمیر کے قریب کے سب لوگوں کی بستی ہو جائیں, فوجیوں کے مکان ہو جائیں, جنگ کیوں لڑیں گے؟ بیوقوف ہے وہ. جنگ جنون اور ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا غریب ہونا لازمی ہوتا ہے. تو یہ امیر آدمی کا جذبہ نہیں ہے. اس لیے وہ وقت آئے گا جب کبھی آئے گا کہ بردر thy need is greater than mine, کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. اب تو بیوقوف آدمی یہ کہے گا, قومی سطح پر یہ بات ابھی نہیں آئی. بیمار مر رہا ہے تو ڈاکٹر جو ہے سب سے پہلے فیس کے مطابق کرے گا. کہتے انجیکشن لگاؤں, میرا خیال ہے کہ اس کا خیال کرتے تھی اپنی فیس ادا کرو. ڈاکٹر صاحب وہ کیس آپ کا مر گیا, کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں, تھی فیس دے دو. مر گیا, زندہ کی علاج نہیں ہے تو اپنے کام میں کاروبار کرے گا. وہ دفن کرنے والا مردہ زمین کو جھاڑنے والا جو قبر کے پیسے فٹافٹ لے غریب سے کہتا ہے چنگا مردہ ہمارے انے بڑا بننے پیو مرا دیتا کی کہتے توڑ کی تو نہیں کھیلنا بڑی بڑی زبردست کھیلے ہوتے ہیں. کہتے کیسا بدلے میت لے کے آیا, کی لے کے آیا. اس طرح سے کوئی بھی تقریباً میت بھی نہیں ہوتی. دوسرے کے مطلب یہ لوگ پکادا مطلب میں ظالم کے ڈائلاگ بولتے ہیں. کہنا بس دے رہو کام رہو, اگلے سال دو گے, پھر پورے ہو نہیں دیتے تھے. آپ آگے رہیے. تو ہر مقام پر بلے تو سارا قبر اچھی جگہ لینا نا کسی قبرستان میں, تو آپ لوگ تو سارے جانتے ہو وہاں بھی رشوت دینی پڑتی. تو کرا کے دیکھو گا اچھی قبر الاٹمنٹ, وہ کہے گا یہ کوئی ہو رہی ہے یہ ہڈیاں, کہتے بھائی اتنے اس طرح تو باقی چلتی باقی سے کراؤ. تو قبر بھی باقاعدہ باقی سے ہوگی, ورنہ 2-4 قبریں اور نکل آتی ہیں. پرانے قبرستان ہیں تو کتنے ہزار کروڑ سال سے مطلب چلے آ رہے ہیں واقعات. تو مسلمان ظالم ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو مٹایا جائے یا اس کی اصلاح کی جائے, یہ تو آپ سوچ لو. دونوں باتیں ممکن ہیں. آپ کو چونکہ ساتھ پہلے ہو گیا, اس لیے کچھ مشورہ آپ کا بھی مانا جائے گا. اللہ میں کوئی 2 مشورہ, اس کام کی اصلاح کر دی جائے یا مٹا دیا جائے. اگر آپ کا اصلاح کر دی جائے تو تھی آپ اصلاح کرو. تو تبصرے کرتے رہو گے تو ساری قوم اٹھا دے. یہ کہتے ہیں ظالم لوگ ہیں زیادہ, چاہے ظالم ہے اٹھا دو تباہ کر. تو پیچھے بھائی توڑا ہے, پھر وہی برباد ہو گا. تو تھی جنت ہی چل جانا, نہ بھائی ہو نہ ماں نہ پیو.
ایسے تو کیا کرنا ہم نے؟ یہ سارے ظالم بھائی نہیں کام کرے تو پھر ظالموں کو لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ گراؤنڈ ورک کرو، کچھ ان کو بچاؤ، کچھ اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ ظالم کرنا چھوڑ دو، کچھ نہ کچھ کرو یاد ان کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ جی ظالموں کو تباہ کر دیا جائے تو باقی بتاؤ کتنے لوگ بچیں گے صبح تک اس ملک میں، اس قوم میں؟ یہ حساب لگا لیں۔ بچنے والے میرا خیال ہے کوئی مختصر ہی ہوں گے، وہ مظلوم بچ جائے گا، وہ بھی ساتھ ہی رہے گا۔ ہاں ویسے بچ جائے گا۔ ہاں بولو بولو، قیدی صاحب بولو، انور صاحب بولو، ہاں بولا جائے، کچھ بولو، شفیع صاحب بولو، کچھ بولا جائے۔ ہاں مجھ سے تنویر بولے۔ راز صاحب بولا جائے، ان کی جواب بولو۔ اگر ایسا وقت آ جائے کہ پوچھنے والا سوال یا بولنے والی بات نہ رہے، وہ وقت